اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے حقوق ہمسایہ، پڑوسیوں کے حق، پڑوسیوں کے ادھیکار۔ سماج کے لیے بہت ضروری ہے اور خود اپنی زندگی کو بھی بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں۔ پڑوسی کئی حقوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ لوگوں کے پاس پیسے کم تھے، علم کم تھا، لیکن وہ جتنا جانتے تھے اسلام کو، وہ اس زندگی کو جیتے تھے، اسلام کو جیتے تھے۔ میں نے اپنے بچپن کے دور میں دیکھا ہے کہ لوگ بے جھجک ایک دوسرے سے کھانے پینے کی چیزیں، بنی ہوئی سبزیاں لیتے تھے، ایک دوسرے کے یہاں پہنچاتے تھے۔ کہیں کوئی گیسٹ، کسی کے گھر مہمان آ جاتا تھا تو پڑوس کا آدمی اس کے یہاں اچھا کھانا بھیج دیتا تھا کہ ان کے یہاں گیسٹ آئے ہوا۔ اور پوچھنے کا انداز پڑوسیوں کا اتنا پیارا ہوتا تھا، ان کے جاننے کا کہ ان کے گھر میں کیا بنا ہے، نہیں بنا ہے، کھانا بنا ہے یا نہیں بنا ہے۔ آپ اس کو بھی ذرا غور کیجیے کہ خود مانگنے کی غرض سے جاتے تھے، کیا سبزیاں بنی ہیں، ذرا ہم کو دیجیے۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگ جاتا تھا کہ ان کے گھر میں آج کھانا بنا ہے یا نہیں بنا ہے۔ یہ پریکٹیکل وے تھا اس وقت کے لوگوں کا جو وہ لوگ جیتے تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس تمام طرح کے علم ہونے کے باوجود ہم زندگی کو ویسے نہیں جیتے ہیں جیسے کہ جینے کا حکم ہے۔ پڑوسی کا حقوق اتنا زیادہ بتایا کہ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن میں تو اس کا بہت ڈیٹیل سے ورنن کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جبرائیل امین ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بات کر رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے، مجھے ایسا اندیشہ ہوا اللہ تبارک تعالیٰ پڑوسی میں وراثت کے حصہ تو نہیں دے گا۔ ایسی نصیحتیں کی جا رہی تھی پڑوسی کے حقوق کے بارے میں۔ آخر یہ کیوں ضروری ہے؟ ہم اب غور کریں کہ ایک سماج کو بہتر بنانے کے لیے، ایک معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کا ہمسایہ، آپ کا پڑوسی سے آپ کے رشتے اچھے نہیں ہوں تو آپ کیسے اس سماج کا نرمان کر سکتے ہیں؟ پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہرگز وہ شخص مومن نہیں، ہرگز وہ شخص مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہرگز وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے ایسے بدبخت لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار خدا کی قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم ہرگز وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، خدا کی قسم ہرگز وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، خدا کی قسم ہرگز وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کی شرارتوں سے، جس کی بدماشیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ آپ غور کیجیے، جس کا تعلق ایمان سے چلا جا رہا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہماری بدماشیوں سے، ہماری شرارتوں سے اگر پڑوسی محفوظ نہیں محسوس کرتا ہے، ہماری زبان سے پڑوسی اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کرتا ہے، اگر اس کو خدشہ ہو کہ اس آدمی سے اگر ہم کوئی بات بولیں گے تو یہ بدزبانی کرے گا، پتہ نہیں کیا اٹھ پٹانگ بول دے، کیا میری عزت اتار دے، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے، خود اس کی آخرت کے لیے خطرے کی بات ہے کہ وہ انسان ایسا بدبخت ہے کہ اس سے ہمسایہ ڈرتا ہے، اس سے بد کلامیوں سے پریشان رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کا مقام۔ کئی حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہرگز وہ شخص مسلمان نہیں، مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ یہ خطبے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اچھا یہ بتاؤ، صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ تم زنا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زنا حرام ہے اور قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ تم پڑوسی کے ساتھ زنا کرو۔ پھر فرمایا کہ بتاؤ چوری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوری حرام ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 گھروں میں چوری کرنا ہلکا ہے، کم تر ہے بنسبت اس کے کہ پڑوس کے گھر میں چوری کی جائے۔ آپ سوچئے کہ کتنی بڑی زنا کی سزا ہے، اور 10 عورتوں کی زنا کی سزا کیا ہوگی؟ اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ اس انسان کو دے گا جو اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ چوری کی سزا کے بارے میں آپ جانتے ہیں چوری کی سزا کیسی ہے؟ 10 چوری کی سزا کیا ہوگی؟ اس سے کہیں زیادہ پڑوسی کے گھر میں چوری کی سزا ہے۔ یہ تو وہ قانون، دنیاوی جو قانون ہے اس کی بات، اللہ تبارک تعالیٰ کیسی سزا دے گا اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی ہند 21 نومبر سے 30 نومبر کے بیچ ملک گیر پیمانے پر پورے دیش میں پڑوسیوں کے ادھیکار کے عنوان سے ایک مہم منا رہی ہے۔ پڑوسی کے حقوق کیسے ہونے چاہیے، یہ مہم اس لیے منائی جا رہی کہ ہمارے رشتے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ اس مہم کو منانے کی ضرورت کیا ہے؟ آج آپ دیکھیے کہ یہ سوشل میڈیا کے دور میں دنیا کے مختلف حصوں سے، دور دراز کے دیشوں سے کانٹیکٹ ہمارے ہیں، ہمارے روابط ان سے ہیں، ہم ان کا حال چال پوچھتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف اگر آپ جیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں۔ کئی دن ہو جاتا ہے پڑوسی نظر نہیں پڑتا تو ہم خیریت نہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زبان، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پڑوسیوں کے اوپر۔ ہم جس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں وہ تحریک کو ہمارا پڑوسی نہیں جانتا۔ ہمارے اگر ہمسایہ میں، ہمارے پڑوس میں اگر ہمارے وطنی بھائی رہتے ہیں، بہنیں رہتی ہیں، تو وہ نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے، ہمارے اخلاق سے وہ پربھاوت نہیں ہوتی، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ہمارا مسلمان ہونا بیکار ہے۔ نہ دنیا میں قدر و قیمت ہے، نہ آپ کا پڑوسی آپ کی قدر جانتا ہے، تو اللہ کی نظر میں آپ کا قدر کیا ہوگا؟ یہ سوچ۔ پڑوسی گواہی دے کہ ہمارا پڑوسی سب سے اچھا ہے، پڑوسی بولے، وہ کسی بھی دھرم، کسی بھی جاتی، کسی بھی سمودائے کا، اگر وہ گواہی دیتا ہے آپ کے بارے میں تو واقعی میں آپ کی ایمانداری پر کوئی شک نہیں کی جا سکتی، آپ کی دیانتداری، آپ کے اخلاق اعلی مقام آپ کو اس پر فائز ہے۔ لیکن انہیں پتا تک نہیں ہے کہ آپ کس تحریک سے ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کا اسلام کیا کہتا ہے۔ صرف آپ اپنی زندگی، ہم اپنی زندگی اگر گزار رہے ہیں تو یہ زندگی ہمارے لیے مفید نہیں ہے، اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پریورتن لانا چاہتے ہیں، سماجک ویوستھا پریورتن کرنا چاہتے ہیں، ہم نیائے استھاپت کرنا چاہتے ہیں، ہم انسانوں کے لیے ایسی بہتر معاشرے کی تشکیل دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے پڑوس میں اپنے کردار سے، اپنے رویے سے اپنے پڑوسی کو متاثر نہیں کر پا رہے ہیں، اور بات ہم کرتے ہیں کہ ہم قانون استھاپت کریں گے۔ سوچئے کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ کام صرف اصلاح معاشرہ کا نہیں ہے، ہم اس کام کے ذریعے اپنے معاشرے میں سدھار پیدا کریں گے، اپنے تعلقات، ذاتی تعلقات بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا کریں گے، اپنے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھا کریں گے، لیکن یہ اس کا امپیکٹ جو پڑے گا یہ معاشرے، پورے سماج پہ پڑے گا۔ غیر مسلم بھائیوں کو بتائیے آپ
وہ ہمارے بھائی جو ہمارے وطنی بھائی ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیے کہ اسلام کے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کیا اسلام کیسا کانسیپٹ دیتا ہے، اور یہ صرف بتانا نہیں، آپ کے کیریکٹر سے یہ جھلکنا چاہیے۔ اب اس کے جو اہداف ہے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان حقوق ہمسایہ کے سلسلے میں بیداری ہو، لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ایک دوسرے کا حقوق کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہے، دوسرا ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہم دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کی اللہ پوچھ کرے گا ہم سے۔ ہم اچھا اخلاق رکھیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے قریب میں رکھے گا، ہمارا برتاؤ لوگوں کے ساتھ خراب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے جواب لے گا۔ دوسرا کا معاملہ کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیسا ویوہار کرتا ہے، وہ کیسے اخلاق رکھتا ہے، یہ جواب داری اس کی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ اس کے خراب اخلاق کی وجہ سے ہم اپنا اخلاق کیوں خراب کریں، ہم کیوں اللہ کی نظر میں گناہ گار بنیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمسایہ کے درمیان شکایتیں دور ہوں اور تعلقات میں گرمجوشی پیدا ہو، مسلمانوں میں پہلو کے ساتھیوں یعنی ساتھ کام کرنے والوں، ہم سفر مسافر اور دیگر جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہمارے رشتے اچھے ہوں، عام سماج کے سامنے حقوق ہمسایہ اچھے نمونے پیش ہوں، حقوق ہمسایہ کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات برادران وطن کے سامنے پیش ہوں، ہمسایہ برادران وطن سے مسلمانوں کی ہمسائی کے رشتے مضبوط ہو جائے۔ یہ کچھ اہداف ہمارے ہیں۔ محلے، سب سے پہلے جب ہم اپنے پڑوس کو اچھا کر لیں گے تو ایک سماج اچھا ہوگا۔ اگر ہمارا پڑوس اچھا نہیں ہوگا تو ہمارا سماج بھی ویسے ہی ہوگا، ایک دوسرے کو کوآپریٹ نہیں کرے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمارے پڑوس سے ہمارے رشتے اچھے ہونے چاہیے، اس کے علاوہ اس کے بعد ہمارے محلے سے دوسرے محلے کا وہ پڑوسی ہوگا، اس کے بعد راجیہ سے دوسرا راجیہ پڑوسی ہوگا، پھر دیش سے دوسرا دیش پڑوسی ہوگا۔ یہ بنیاد جب ہماری خراب رہے گی، ہمارے اپنے پڑوسی اچھے نہیں رہیں گے تو ملک کے لیول پر جا کر کے بھی ہم اچھے پڑوسی نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ کانسیپٹ ہی ہمارا نہیں ہے۔ وہ ہم سمجھتے نہیں کہ ایک دوسرے کا ادھیکار کیا ہے، ایک دوسرے کے دکھ میں کھڑے ہونا، ان کے خوشیوں میں کام آنا، ان کے دکھ و تکلیفوں میں کام آنا۔ آپ دیکھیے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات میں اللہ کی عبادت کرنا اس سے کہیں زیادہ افضل ہے کہ تم کسی بیوہ عورت کے لیے دن میں اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے چہل قدمی کر رہے ہیں۔ یتیم کی پرورش کرنا، کئی چیزیں اس میں بتائی گئی، اور اس پر سے اگر پڑوسی ہو اور اس کے اوپر اگر پڑوسی رشتہ دار ہو، ہماری جوابدہی بڑھتی چلی جاتی۔ اگر صرف پڑوسی ہے تو آپ سمجھیے کہ جو حقوق ہے پڑوسی تو وہ نافذ ہوں گے، یتیم پڑوسی ہے تو پڑوسی کے حق بھی نافذ ہوں گے اور یتیم کا بھی ہوگا، رشتہ دار پڑوسی ہے تو پڑوسی کا بھی ادھیکار اس کے ہے اور رشتہ داری کا بھی ادھیکار ہے۔ جماعت اسلامی ہند پورے ملک کے پیمانے پر جو یہ مہم منا رہی ہے، اس میں آپ اپنے اپنے مقاموں پر، خاص طور سے ہمارے چھتیس گڑھ میں آپ تمام حضرات سپورٹ کریں۔ ملت کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، ملت کے افراد کی ضرورت ہے اس مہم کو کامیاب بنانے میں، لوگوں کے رشتوں کو ہموار کرنے میں، لوگوں کے رشتوں کو بہتر اور مضبوط بنانے میں آپ سب کا سہیوگ چاہیے۔ انہی اپیل کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔